مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا، بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو، یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا، ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے، وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے۔
وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیات 57 تا 60 میں فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، سورۃ طٰہٰ آیت 77 میں ہے کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اب جو ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا، سہما کہ یہ کیا ہوا۔ وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں، خوف زدہ تھے۔ ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا۔ اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری نعش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا
تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے، گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیات 138 تا 140 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے۔ غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر پھر تشریف لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں، یعنی مکمل 1 مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سون کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لیں۔ ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی۔ اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے۔ میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے، اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے۔ کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا،
यानी बछड़े का बुत बना डाला। उसमें से गाय जैसी आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गए हैं। अल्लाह ताला इस मौके पर बछड़े के बारे में फरमाते हैं, क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और न उनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों ने किस कदर बेवकूफी का काम किया है। वो बछड़ा जो उनकी बातों का जवाब तक नहीं दे सकता था और किसी किस्म के नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता था, वो सिर्फ उसकी आवाज सुनकर उसकी पूजा पर बजिद हो गए। हारून अलैहिस्सलाम उनको रोकते रहे और अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो बछड़ा परस्ती पर इसरार करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि ऐ मेरी कौम, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है। तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है, लिहाजा तुम सब मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम इसी के मुजाविर बने बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा तो अपने भाई हारून पर बिगड़े, उनके सर के बालों और दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे। उनकी तबीयत में सख्ती थी, जबकि हारून अलैहिस्सलाम बहुत नर्म मिजाज थे। हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत नर्म बर्ताव करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ किए हुए वादे को क्यों नहीं निभाया और इन लोगों की इस्लाह क्यों न की? कहने लगे, ए हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा? हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के इन सख्त अल्फाज का जवाब बहुत ही नर्म अंदाज में दिया। हारून ने कहा, ऐ मेरे मां जाए भाई, मेरी दाढ़ी न पकड़ और सर के बाल न खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये न फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार न किया। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डर गया और इनमें ठहरा रहा और इनसे कहता रहा कि जो शख्स अल्लाह के साथ ईमान और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ख्वाहिशमंद हो वो मेरी पैरवी करे। मैं आपके पास न आया और इनके पास क्यों ठहरा रहा? सिर्फ इसलिए कि अगर मैं आपके पास आता तो बनी इसराइल दो फिरकों में बंट जाते। एक गिरोह इनमें से बछड़े की पूजा कर रहा होता और दूसरा मेरे साथ आपके पास आ जाता। तो आप मुझ पर कहीं ये एतराज न करते कि तूने बनी इसराइल को फिरका फिरका कर दिया और मेरे अहकामात का इंतजार न किया और पहले ही भाग आया। सूरतुल आराफ आयत 150 में है। और मूसा ने तौरात की तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून ने कहा, ऐ मेरे मां जाए, इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दो और मुझे इन जालिमों में मत शुमार करो। मतलब ये कि उन्होंने अपना उज्र बयान किया कि इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना और जब मैंने इनसे कहा कि बछड़े की पूजा न करो तो इन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और कहा, अगर तू बाज न आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तो ऐ मेरे भाई, अब ऐसा अंदाज इख्तियार न करो कि लोगों को मुझ पर हंसने का मौका मिले। मैं यकीनन बेकसूर हूं। जब उन्होंने अपना उज्र पेश कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम सामिरी की तरफ मुतवज्जे हुए। मूसा ने पूछा, सामिरी, तेरा क्या मुआमला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, सामिरी, तूने ये काम क्यों किया और किस तरह तूने बछड़े से आवाज निकाली? उसने जो जवाब दिया, सूरह तौहा आयत 96 में उसका जिक्र यूं आया है। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे उसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए बना दी। मतलब ये कि सामिरी कहने लगा, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा जिनको दूसरे लोग न देख सके, तो मैंने जिब्रील के घोड़े पर नजर रखी। जहां उसका कदम पड़ा था वहां से मैंने मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली। जब मैंने इसको बछड़े पर फेंका तो उसमें से आवाज बरामद होने लगी जो इनके फितने का बायस बन गई। ये किस्सा है उनके इनहिराफ का और हक से मुंह मोड़ने का। इनमें से सिर्फ चंद एक पाकीज़ा तबीयत वालों के अलावा तमाम लोग बछड़े की इबादत करने लगे
اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا، آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی
کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ